وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 99 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو ہر کسی کو یہی کہتا رہے مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی. اور تو اپنے اس من گھڑت معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راکھ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. لوگو، تمہارا معبود صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 99. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پہ خبریں جو واقعات گزر چکے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے اپنے طرف سے آپ کو ذکر عنایت فرمایا. اس پہ سامعین کرام گزشتہ سبق میں بھی کچھ ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور اصل اس میں جو مضمون ہے وہ ذکر کا ہے. اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ ذکر کی یہ نصیحت کی ہمیں ضرورت کیا ہے. اور یہ میں نے بات کی تھی کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور نصیحت کی ضرورت ہم نہیں محسوس کرتے. ایک بات تو دیکھیں، یعنی یہ بات نوٹ کر لیں کہ جس انسان وہ کام کرتا ہے جس کی اسے ضرورت محسوس ہو، وہ پھر اس کو پورا کرتا ہے. یعنی اپنی خواہشات، دیکھیں خواہشات نفس تو ہوتی ہیں نا، تو وہ خواہشات جائز ہو یا ناجائز اسے ہم یعنی پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یا میں اگر یہ بات ایک اور طریقے سے کہوں تو وہ یہ ہے کہ انسان بے مقصد زندگی نہیں گزارتا، بامقصد گزارتا ہے زندگی. تو جب بامقصد زندگی گزارتا ہے تو یہ وہی کام کرتا ہے جس کی یہ ضرورت محسوس کرتا ہے.
آپ دیکھیں کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے بدلتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، رہتے ہیں، رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، پھر بچوں کی یہ فکروں میں لگ جاتے ہیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، اس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، یہ یار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بچہ جب بڑا ہو جائے، کاروبار وغیرہ ہو جائے، تو پھر والدین، بچہ اور دوست، بھئی شادی کب کر رہے، یہ ایک ہوتا ہے نا۔ اچھا پھر جب شادی ہو جائے تو پھر بھئی کوئی بچہ ہوا نہیں ہوا، اچھا کاروبار انسان کر لے، پھر بھئی کاروبار چل رہا ہے، کیا رزلٹ آ رہا ہے۔ ہر انسان ایک نتیجے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، ایک مقصد کے لیے کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ مقصد حق ہو یا باطل، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ حق کے لیے کرتا ہے یا باطل، جو بھی کام کرتا ہے وہ ایک مقصد کے تحت کرتا ہے، بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، آپ کو میں نے بتایا بھائی۔ تو ہم قرآن، اس سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، یہ ایک نصیحت ہے جو ہمارے لیے ہے، لیکن اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کی آپ وجہ یعنی اس وجوہات پر غور کرتے ہیں کہ آخر کیوں۔ اصل میں قرآن تو ایک خاص منزل تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اب وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، اس کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے، فی الوقت اس کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے، یعنی کروڑوں اربوں انسان آخرت کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ اکثریت دنیا میں جتنی بھی اکثریت ہے الا ماشاء اللہ، باقی تمام جو ہے وہ یعنی آخرت کے وجود سے انکاری ہے۔ جو دلیل سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ اس میں کوئی، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، لیکن ہم عملاً آخرت کے وجود سے انکاری ہیں، دوبارہ جی اٹھنے سے ہم انکاری ہے یہ قوم۔ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کو چھوڑ دیں، ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے نا۔ تو ہم یعنی وہ جو کلمہ گو مسلمان ہیں، وہ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ جو روزہ رکھتے ہیں، وہ حج جو کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب کام یہ ہم کرتے ہیں روایتی طور پہ کر رہے ہیں، کہ کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارے ذہن میں کوئی مقصد نہیں ہے، با مقصد نہیں کر رہے، یہ ایک روایت ہے اور ایک بوجھ ہمارے سر پہ پڑا ہوا ہے، جس کو ہم اتار کے پھینک بھی نہیں سکتے، وہ مجبورا ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال لیکن لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں، اربوں مسلمان ہیں، لیکن اس میں کروڑوں ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، حج بھی نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور ایسے پیران کرام بھی ہوں گے جن کے مرید جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، لیکن وہ ان کے مرید جو ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، لیکن میں یعنی اس بحث میں نہیں پڑھتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان، ہم نے نصیحت سے منہ موڑا ہوا ہے، قرآن کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مختصر طور پہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں جہاں لے جانا چاہتا ہے، جہاں پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ یا جو منزل ہمیں بتا رہا ہے، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، تو وہ ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ یہ بس موٹی سی وجہ ہے سامعین کرام، میں زیادہ آپ کو بھول بھلیوں میں نہیں ڈال رہا، یہ موٹی سی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں جہاں لے جانا چاہتا ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل تو دنیا بن چکی ہے۔ آپ دیکھیں نا، الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے، کتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے، کتنا شوق پیدا ہو جاتا ہے، الیکشن کا ایک بخار چڑھ جاتا ہے قوم پہ، یا کرکٹ کا آپ کا ورلڈ کپ کا سیزن شروع ہوتا ہے تو میچوں کی تفصیلات آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کارڈ بن جاتے ہیں، کرکٹ میچ کی شیڈول، وہی کون سا میچ کہاں پہ ہوگا، کس وقت ہوگا، کون کون سی ٹیم لڑے گی، یہ ایک بخار چڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ کرکٹ کا بخار کہ بھئی
کتنے بانی ہیں، کون کھیل رہا ہے، کتنے آؤٹ ہو گئے ہیں، ہلو کیا پوزیشن ہے. ایک بخار ہے. پھر پیسے کمانے کا، دنیا کمانے کا ایک بخار. بھائی ابھی تک تو ہم نے کمائے نہیں، کاروبار کر لیا ہے، ابھی تک جمع نہیں ہے. مختلف بخار ہم پہ طاری ہو جاتے ہیں. کسی کے آپ شادی شدہ جوڑے کے جو اولاد نہیں ہو رہی، آپ دیکھیں ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. یا کسی کی لڑکیاں ہیں، ان کے لڑکے نہیں ہیں، ان کی یعنی وہ کتنا ترستے ہیں لڑکے کو، مثال کے طور پر. یا 4 لڑکے ہو گئے اور وہ لڑکی نہیں ہے، پھر لڑکی کے لیے کتنا ترستے ہیں. یہ خود میں نے دیکھا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ دنیا کے تو مختلف منازل، مقاصد ہم نے طے کر لیے ہیں، اور اس کے لیے ہم انتہائی جو ہیں پرجوش ہوتے ہیں. قرآن کے لیے گرم جوشی نہیں ہے ہماری. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں؟ مسلمان سے کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کے لیے کوئی گرم جوشی نہیں. سینما آپ دیکھنے جاتے ہیں، آپ ٹکٹ پیسے خرچ کرتے ہیں اور ایک ڈرامہ دیکھ کے آ جاتے ہیں. ایک ڈرامہ دیکھ کے آ جاتے ہیں. وہ اس میں کیا ہوتا ہے، اچھل کود ہوتی ہے، یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے. تھیٹر آپ دیکھیں، ٹی وی، یہ بگ کیا چیزیں نہیں ہیں. پہلے تھیٹر ہوتے تھے، اکا دکا تھیٹر ہوتے تھے. ہر ٹی وی اب جو ہے وہ تھیٹر بن گیا تقریباً. انٹرٹین اور وہ بھانڈ اور مسخرے یہ سب آ گئے ہیں، اس پہ ٹی وی پہ آ گئے. اور آپ وہ خوشی سے سامان بک رہا ہے، سامنے نکلا مرچ مسالہ لگا کے وہ خوبصورت عورتیں کے چہرے کو بیچتے ہیں، اور آوازوں کو بیچتے ہیں، اور مسخروں کو بیچتے ہیں، اور بھانڈوں کی اس کو بیچتے ہیں. یہ بک رہا ہے. تو جو بکتی ہے چیز وہ آتی ہے مارکیٹ میں. لیکن یہ مارکیٹ میں موجود ہے، قرآن موجود ہیں، اہل اللہ موجود ہیں، اللہ کے دوست موجود ہیں، صاحبین قرآن موجود ہیں، قرآن موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. بات کو میں بڑھاؤں گا نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بات مان لیں کہ ہم قرآن کی طرف ہم نے پشت پھیر لی ہے اپنی. یہ صرف اتنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ منزل جو قرآن، جس طرف ہمیں قرآن دعوت دیتا ہے، وہ راستہ، جو سیدھا راستہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، رسول جس کا اسوہ حسنہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتا ہے. تو نہ رسول کی سنت کا خیال ہے، نہ ان کے اسوہ حسنہ کا خیال ہے، نہ قرآن کی نصیحت کا خیال ہے. اور خیال چیز کا ہے؟ دنیا اور ما فیہا کا، بس دنیا اور ما فیہا کا خیال ہے. تو یہ ایک گہری غفلت کی نیند ہم سو رہے ہیں ہماری قوم. یہ مناسب نہیں ہے، اسے جاگ جانا چاہیے. اس کی ضرورت ہے، اس کی کامیابی، یعنی اس کو، یہ ناکامی کے راستے پر دوڑ رہی ہے قوم، جس کا آخری انجام جو ہے ناکامی ہے. دین و دنیا کا خسارہ ہے، دین و دنیا کا نقصان ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خود بھی جاگیں، اوروں کو بھی جگائیں. بہت سے میں والدین کو دیکھتا ہوں جو خود تو پڑھتے ہیں درس، بچوں کو درس کی اہمیت ہی نہیں. ویسے میں ایک بات کروں، بچوں کو کرنے دو جی، ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو یہ ہیں، بچے ہیں، ابھی تو یہ ہیں، وہ ہیں. عام طور پہ ہمارے گھروں میں قرآن فہمی کا رواج ہے نہیں. اس کی تو میں نے بڑی وجہ آپ کو بتا دی ہے، جو انتہائی خطرناک ہے، کہ اللہ ہمارا محبوب واحد نہیں ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود گھر رکھے. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، ان کی مدد نہیں کر سکتے. یہ تو میں آپ کو الفاظ کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ باطل معبود آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. ابو لہب کا کیا حال ہوا سامنے کرو، اس کی لاش کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا.
لاش کو کوئی وہ بڑا مالدار شخص تھا، لیکن اس کی لاش کو دفنانے والا نہیں تھا. اس کے بیٹوں نے چند غلاموں کو پیسے دے کے کیا کہ اس کی لاش کو کسی گڑھے میں ڈال کے اس پہ مٹی ڈال دو. اس کی بیوی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے ذکر کا کہ ہم نے تمہیں وقت آتینا کا من لدنا ذکرہ، ہم نے تمہیں اپنی جانب سے نصیحت عطا فرمائی ہے. تو یہ نصیحت سے روگردانی جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا یہ آگے آپ دیکھیں. من اعرض عنہ، جس نے بھی اعراض کیا اس سے، فإنہ یحمل یوم القیامت ورزا، اس کا بوجھ وہ قیامت کے دن اٹھائے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں یہ لوگ رہیں گے. ساء لہم یوم القیامت حملا، بہت برا ہے قیامت کے دن جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہوں گے. اللہ سامعین کرام بہت توجہ کی طالب ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایمان والوں کا بھی تذکرہ نہیں ہے، یعنی ناکامی کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن کون لوگ ناکام ہوں گے ان کا نام نہیں لیا جا رہا، بلکہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. ناکام کون لوگ ہوں گے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اللہ، تو یہ ہماری تو سامعین کرام جو ذہنیت بنی ہے کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں تو مسلمان ہوں، مجھے تو کوئی بھی اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتا. یہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نہیں خارج نہ کرنا چاہیے. کسی بھی کلمہ گو کو کافر کہنا حرام ہے، نہیں چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، تو ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہمارے اعمال آخرت کے بارے میں، ہمارے اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ کوئی دوبارہ جی اٹھنا ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. دیکھا جائے گا، ہوگی تو دیکھا جائے گا. یعنی دنیا ہی میں ہم مشغول رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے. اور دنیا ترجیح نہیں ہے، نہ دنیا گھر ہے ہمارا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا دار لمن لا دار لہ و مال لمن لا مال لہ. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، مال ہے اس کا جس کا کوئی مال نہ ہو. تو سامعین اکرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا سوچ سمجھ کے سوچنا سمجھنا چاہیے. تو یہاں تذکرہ میں نے آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہاں دیکھیں مومن، کافر، مشرک، منافق، یہودی، عیسائی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. بس یہاں ایک بات ہے، من اعرض عنہ، یہ نصیحت آئی، جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ جہنمی ہے. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اس کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا. من اعرض عنہ، دیکھیں یہاں روش کی بات آ رہی ہے. میں اکثر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یا ہم زبان سے کیا کہتے ہیں. اصل بات روش کو آپ کی دیکھا جائے گا کہ آپ کی روش کیا ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اعمال بنتے ہیں عقائد سے، عقیدے سے. عقیدہ نظریہ، نظریہ یقین، یعنی جو آپ کا یقین ہوگا زندگی کے بارے میں، اسی سے پھر آپ کے اعمال جنم لیں گے. یہ ایک عام سادہ سی بات ہے سامنے کی. پھر آپ کی دنیا اور آخرت میں دلچسپی کا پتہ جو ہے، یعنی آپ کے عقائد کا پتہ آپ کی دلچسپیوں سے لگتا ہے.
یہ بات بڑے مزے کی ہے، ذرا آہستہ سے میں کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں اس کو۔ دیکھیں ایک انسان کی دلچسپیوں سے اس کے یقین کا پتہ چلتا ہے۔ اب ایک انسان کی ساری دلچسپی جو ہے ظاہر دنیا میں ہے، وہ ظاہر دنیا کو کامیابی سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو یقین ہے وہ دنیا پر ہے، یقین دنیا پر ہے، تو اس کی دلچسپیاں دنیا تک محدود ہوں گی۔ یہ عملاً انکاری ہے آخرت کے وجود سے، دوبارہ جی اٹھنے سے۔ اور سامعین کرام، میں اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں تو اس میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ہماری تمام کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ یہاں بھی وہ روش کی بات ہے، سامعین کرام نوٹ کر لیں۔ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے۔ دنیا ہی کو انہوں نے اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا اور دنیا ہی کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ آج آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کو، آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ آپ جو اپنی پارٹیاں ہیں اس کے منشور کو دیکھ لیں، سارے جو ان کے وعدے ہیں وہ دنیا کے متعلق ہیں، ظاہر کے متعلق ہیں، دین کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، حقیقت سے ماورا ہیں، وہ اصل زندگی اس میں کوئی شامل نہیں ہے، کیونکہ ہم خود ظاہر تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ انتخاب کن لوگوں کا کرتے ہیں؟ جو آپ کو ظاہر کے دعوے کرتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، ڈیم بنا دیں گے، بجلی بنا دیں گے، اور گلیاں صاف کر دیں گے، نالیاں صاف ہو جائیں گے آپ کی۔ ان لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور بہرحال ایک بہت برا حال ہے سامعین کرام۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا کے اوپر، آخرت کے لیے جینا سیکھ لیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ اس کی ضرورت ہے سامعین کرام، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہی ہوگا کہ من اعرض عنہ، پھر یہ بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا قیامت کے دن، یہ غفلت کا جو بوجھ ہے۔ اب ظاہر ہے غفلت کا بوجھ کیا ہوگا؟ وہ جرائم ہوں گے، وہ بد اعمال ہوں گے جو آپ نے کیے ہوں گے۔ بد اعمال کون سے ہیں؟ جو عمل بھی آپ دنیا کی نیت سے کرتے ہیں، اس میں للہیت نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ بد اعمال ہے، اور وہ بوجھ آپ پہ ہوگا۔ اس میں نمازیں بھی شامل ہیں، اس میں روزے بھی شامل ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، اس میں حج بھی شامل ہے۔ یعنی یہ دکھاوے کے لیے اگر آپ نے کیے ہوں گے، بغیر اللہ کو مقصود بنائے کیے ہوں گے، تو یہ بھی بوجھ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ منافق جو ہے وہ تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن مقصد اس کا دنیا ہوتی ہے، آخرت نہیں ہوتی۔ اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا حقیقی طور پہ، کہ زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن حقیقی ایمان اس کا نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے بوجھ اٹھائے گا وہ قیامت کے دن، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور بہت برا بوجھ ہے، جو بوجھ یہ اٹھائے گا یہ بہت برا ہے ان کے لیے۔ سَاءَ لَهُمْ، بہت برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھانا۔ اور یہاں تھوڑا سا آپ اگر غور کریں سامعین کرام، تو اس میں ایک لفظ ہے خالدین فیہ، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب ہمارا جو تصور ہے اپنے بارے میں وہ ایسا نہیں ہے جو کہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ یعنی ہمارا جو تصور ہے آخرت میں یا جہنم میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو مسلمان ہوں، کیا ہوا نماز نہیں پڑھی، کیا ہوا روزہ نہیں رکھا، کیا ہوا حج نہیں کیا، کیا ہوا زکوٰۃ نہیں دی، یا کیا ہوا یہ سارے کام میں نے دکھاوے کے لیے کیے، کیا ہوا کہ میرا مقصد تو صرف دنیا ہے۔
کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، میرا تو مقصود حقیقی اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، محبوب جو ہے وہ مجھے اللہ نہیں ہے، دنیا ہے۔ من اعرض عنہ، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم تو چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اور پھر جنت میں چونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے ہمیں اس سے نکال لیا جائے گا، آخر کار ہم جنت میں جائیں گے اور جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ یہ خیال غلط ہے سامعین کرام، ایسی بات نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں نا۔ اس میں اصل میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ہر چیز کے متعلق دین کے تمام جو اصول ہیں، ضوابط ہیں یا جو تفصیلات ہیں، اس کے مطابق ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ زبان سے کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، ہاں ظاہر قانون کے مطابق تو مسلمان ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ احد کے دن جو 300 لوگ مسلمان بظاہر اصحاب کرام جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جہاد میں اکیلا چھوڑ کے، کیا زبان سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا؟ کیا انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی؟ کیا وہ حضور کے ساتھ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ سارے کام، کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ سارے کام کرتے تھے، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا۔ آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، یہ ایمان ہے کہاں پہ آخر دل میں ہمارے؟ ایمان تو کہتے ہیں دل سے یقین کو، دل سے ہمارا یقین نہیں ہے، دل سے ہمارا یقین ظاہر دنیا پہ ہے، ظاہری کے لیے جی رہے ہیں اور ظاہری کے لیے ظاہر پہ خوش ہو رہے ہیں، ظاہر پہ خفا ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے سامعین کرام، یہ ذرا سوچ لیں، آپ اس پہ غور کریں اور ورنہ پوچھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے تو پوچھ لیں۔ تو خالدین فیہا ہے یہاں، من اعرض عنہ خالدین فیہا، جس نے بھی اس نصیحت سے منہ موڑ لیا، اب وہ حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، وہ مدرس بھی ہو سکتا ہے اور درس سننے والا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے آپ مدرسین آپ کو مل جائیں گے، قرآن کی ہر آیت میں تفرقہ بازی کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے کہ بھئی یہ فلاں فرقے کے خلاف ہے اور یہ فلاں فرقہ اس حکم کے خلاف دلائل وہ اپنے دیتے ہیں نا، یعنی خاص نظر سے وہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، نہیں سنا تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے کانوں کا حال، کانوں سنا حال بتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب آپ ایسے درس میں بیٹھتے ہیں تو ہر شخص اپنے مسلک اور اپنے فرقے کے حساب سے آپ کو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ من اعرض خالدین فیہا، جس نے بھی منہ موڑ لیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت برا بوجھ ہے قیامت کے دن یہ جو اٹھائیں گے۔ تھوڑا سا سامنے کا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بھی اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک نقص علیک ما قد سبق وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خالدین فیہا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پہ خبریں جو گزر چکی ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، آپ کو دیا ہے ہم نے اپنی جانب سے ذکر، نصیحت۔ من اعرض عنہ، جو بھی اس سے منہ موڑے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا،
تو وہ اٹھائے گا قیامت کے دن اس کا بوجھ، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ساء لہم یوم القیامت حملا، بہت برا ہے وہ بوجھ جو اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Thus we narrate to you reports of times gone by, and we have given you a message from our presence. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Whoever turns away from it will carry on the day of resurrection a burden. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Abiding therein forever, and wretched is their burden on the day of resurrection. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔